آپا صفیہ مجھ سے 8 سال بڑی تھیں۔ وہ ہماری پہلی امی کی اولاد تھیں۔ جب پہلی بیوی وفات پا گئیں، والد صاحب نے ننھی منی صفیہ کی وجہ سے دوسری شادی نہ کی، کیونکہ ماں کی فوتگی کے وقت یہ بدنصیب بچی 2 برس کی اور ابھی پالنے میں سوتی تھی۔ بیٹی کے پالنے کو خود ابا اپنے ہاتھوں سے جھلاتے اور صفیہ کو سلاتے تھے۔ اس وقت انا بھی حیات تھیں جو بچی کو سنبھالتی تھیں، تاہم ان کی عمر 70 برس تھی۔ وہ 2 برس ہی جی سکیں۔ اس کے بعد صفیہ کو پالنے اور سنبھالنے والا کوئی نہ رہا۔ رشتہ داروں کے سمجھانے پر والد صاحب نے بالآخر دوسری شادی کا قصد کیا اور میری والدہ سے نکاح کر لیا، جو عمر میں ان سے 10 برس چھوٹی تھیں۔ شادی کے وقت 15 برس کی تھیں۔ 3 سال بعد میں نے جنم لیا، تب امی مجھے بھی سنبھالنے سے قاصر تھیں۔ وہ آپی صفیہ کو کیا سنبھالتیں؟ بہرحال آپی تب 8 برس کی ہو چکی تھیں۔ انہوں نے ہی مجھے بازوؤں میں اٹھا لیا اور وہی اب میرے تمام کام کرتی تھیں۔ یوں کہنا چاہیے کہ جس بچی کی پرورش کی خاطر ابو نے دوسری شادی کی تھی، کم سنی میں ہی وہی میری دیکھ بھال اور پرورش پر معمور ہو گئی تھی۔ آپی نے جب مجھے بہت پیار دیا تو میری ماں کو بھی وہ پیاری لگنے لگی۔ وہ ستیلی بیٹی کو جان سے بڑھ کر چاہنے لگیں۔ ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی اور میں دن رات آپی کے پاس رہتی۔ وہی مجھے نہلاتی، دھلاتی، کپڑے پہناتی اور اپنے پاس سلاتی۔ امی کو آرام ملتا تھا۔ میرے بعد 2 بھائی اور ہو گئے۔ ان کی بھی دیکھ بھال آپی نے کی تو وہ امی ابو کی آنکھ کا تارا بن گئیں۔ وہ اب بڑی ہو گئی تھیں۔ میٹرک پاس کر لیا، تب ان کے لیے ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آ گیا۔ لڑکا میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا، لیکن اس کے بیمار دادا پوتے کا صحرا دیکھنے پر بضد تھے۔ تبھی ان لوگوں کو جلد بیٹے کی شادی کرنا تھی۔ آپی چونکہ بہت خوبصورت تھیں، لڑکے والوں کو پہلی نظر میں ہی پسند آ گئیں۔ والدین نے سوچا کہ لڑکا ڈاکٹر بن رہا ہے، ہماری بیٹی کا مستقبل روشن ہوگا، خوشحال گھرانہ ہے۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ یوں میری پیاری بہن بیاہ کر اپنے گھر کی ہو گئیں۔ آپی تو ہمارے گھر کا چاند تھیں۔ ان سے گھر میں اجالا تھا، رونق تھی، محبت کی کوسوں قزا بکھری رہتی تھی۔ وہ کیا گئیں کہ در و دیوار گنگ اور گھر سونا سونا ہو گیا۔ ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ ہم بہن بھائی ہی نہیں، ابو امی بھی ان کو یاد کر کے چھپ چھپ کر رویا کرتے تھے۔ لوگ بیٹیوں کو نہ جانے کیوں زحمت اور بوجھ سمجھتے ہیں، ہمارے لیے تو ان کا وجود باعث برکت اور خوشیوں کا گہوارہ تھا۔ مجھے تو ان کا دلہن بن کر چلے جانا ایک خواب سا لگتا تھا۔ لڑکی کی اپنی قسمت الگ ہوتی ہے۔ کہنے کو آپی امیر گھر بیاہی گئی تھی اور ان کے شوہر مستقبل کے مسیحا تھے، مگر وہاں ان کے ساتھ عجیب مسئلہ درپیش ہوا کہ آپی کی ساس نے پہلے ہی دن حکم صادر کر دیا کہ جب تک مسعود تعلیم ختم نہیں کر لیتا، دلہا اور دلہن کا کمرہ علیحدہ ہوگا، یعنی کہ آپی اپنے دلہا کے کمرے میں نہیں جا سکتی تھی۔ انہیں یہ کہہ کر اپنے جیون ساتھی کے کمرے میں ہی جانے نہ دیا جاتا تھا کہ میڈیکل کی پڑھائی ہے، دلہن کے چونچلوں میں لگا رہا تو اس کا ذہن بھٹک جائے گا، وہ ڈاکٹری کی تعلیم مکمل نہ کر سکے گا۔ اس طرح ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنے شریک زندگی سے دور رکھی جاتی تھی، ان سے گھل مل کر باتیں نہ کر سکتی تھی۔ وہ اداس رہنے لگی تھی۔ دونوں سیر و تفریح کو ساتھ نہ جا پاتے تھے۔ مسعود بھائی کو کھانا وغیرہ دینے بھی ان کی والدہ یا بہن جاتی تھی۔ ان کے سارے کام ان کی ماں ہی کرتی تھیں۔ آپی تو دور تماشائی بنی سارا کھیل دیکھتی رہتی تھی۔ الٹا ساس ان سے گھر کا کام لیتی اور سلواتیں سناتی تھی۔ دل جوئی تو دور کی بات تھی۔ اس سلوک پر میری بہن کو چپ لگ گئی۔ رفتہ رفتہ ان کی صحت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ شروع میں تو مسعود بھائی کو بھی اپنی دلہن کی حالت پر دکھ ہوتا تھا، مگر منہ سے کچھ نہ کہتے تھے، کیونکہ اپنی پڑھائی کا تمام خرچہ ان کے بڑے بھائی اٹھا رہے تھے۔ جب آپی 2-4 روز کو میکے آتی تو مسعود بھائی کو موقع مل جاتا، تب وہ کالج سے سیدھے ہمارے گھر آ جاتے اور گھر والوں سے چھپ کر اپنی دلہن کے ساتھ رہ لیتے۔ ان 2-4 دنوں میں وہ اپنی دلہن کی دلجوئی کر لیتے تھے، ورنہ پھر وہی سسرال کا گھر اور وہی ساس کا دباؤ، جس میں جلانے کو ہماری آپی کو ایندھن بنایا گیا تھا۔ بس اسی کھینچا تانی میں ہماری آپی کی زندگی کے دن گزرنے لگے۔ پہلے پہل تو مسعود بھائی چوری چھپے اپنی دلہن کی طرف بہت لپکے، پھر ہمت ہار دی۔ گھر سے باہر کالج میں پڑھائی اور گھر کے اندر ان پر عائد پابندیوں نے انہیں اپنی بیوی سے مستقل طور پر بیگانہ کر دیا۔ جب مسعود بھائی میڈیکل کے دوسرے سال میں تھے، تب ان کی شادی آپی سے ہوئی۔ 6 سال میں ان کے 3 بچے ہو گئے اور وہ پاس آؤٹ بھی ہو گئے تھے، لیکن مزید 4 سال کی اعلیٰ تعلیم کے لیے
ان کو بیرون ملک بھیجنے کی باتیں گھر میں ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹری کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان کی تعیناتی لاہور کے ایک ہسپتال میں ہو گئی۔ وہاں ایک خوبصورت نرس جس کا نام ماریا تھا ان سے گھل مل گئی۔ پھر اسی منحوس لڑکی کی وجہ سے میری خوشیوں کے منتظر آپی کی امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ مسعود بھائی رفتہ رفتہ ماریا سے قریب تر ہوتے گئے، یہاں تک کہ بات خفیہ شادی تک جا پہنچی۔ اس معاملے کی کسی کو کانو کان خبر تک نہ ہوئی، یہاں تک کہ مسعود بھائی کو ان کے بڑے بھائی نے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بھجوا دیا، جہاں وہ پڑھنے گئے۔ اسی ہسپتال میں کچھ نرسوں کی ضرورت کا کوٹا نکلا۔ انہوں نے ماریا کو مطلع کیا، فارم وغیرہ بھجوا دیے، ہر طرح مدد کر کے اسے بلوا لیا۔ 1 سال بعد وہ گھر والوں کو ملنے آئے۔ واپسی پر جب جا رہے تھے تو آپی اور بچوں کو ایئرپورٹ آنے سے منع کر دیا کہ بچے اداس ہو جائیں گے، حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی سی آف کرنے سے منع کیا۔ گھر پر خدا حافظ کہہ کر اکیلے ایئرپورٹ چلے گئے۔ ابو کو خبر ہوئی تو وہ اپنے گھر سے ان کو سی آف کرنے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ اکیلے نہیں تھے، بلکہ نرس ماریا کے ہمراہ جا رہے تھے، جو ان کی بیوی کے طور پر ساتھ جا رہی تھی۔ والد نے دور سے ہی دیکھا اور بغیر بات کیے آزردہ دلی سے گھر واپس آ گئے۔ گھر آ کر امی کو بتایا، وہ بھی رنجیدہ ہو گئیں۔ انہوں نے آپی کی ساس کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کیا تو پتہ چلا کہ اس رات سے صرف مسعود بھائی کی والدہ آگاہ تھی کہ مسعود نے ماریا سے پاکستان میں ہی سال پہلے شادی کر لی تھی۔ امی ابو نے باہم مشورہ کیا کہ صفیہ بیٹی کو بتانا چاہیے یا نہیں۔ دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ بیٹی کو بتا دینا چاہیے، اسے اندھیرے میں رکھنا درست نہیں ہے۔ والدین نے آپی صفیہ سے کہا کہ اب سسرال کا گھر چھوڑ دو، انتظار کے اذیت بھرے جال سے نکلو اور میکے لوٹ آؤ، لیکن آپی نے انکار کر دیا کہ میرے 3 بچے ہیں، ان کو دھدیال میں پلنے دیں، انہیں لے کر نہیں آ سکتی، وہیں رہوں گی، مجھ سے نہ صحیح، مسعود کبھی تو اپنے بچوں سے ملنے آئیں گے۔ یوں ہی سال پر سال گزرتے گئے۔ آپا کے دونوں لڑکے میٹرک پاس کر گئے تو مسعود بھائی نے اعلیٰ تعلیم کے بہانے سے ان کو اپنے پاس بلوا لیا۔ آپی نے دل پر پتھر رکھ کر دونوں لخت جگر خود سے ہزاروں میل دور باپ کے پاس بھجوا دیے۔ 10 سال بعد ایک روز مسعود بھائی اپنی چھوٹی بہن کی شادی میں شرکت کرنے اچانک پاکستان آ گئے۔ دوسری بیوی یعنی ماریا ساتھ تھی اور ان کے ماریا سے 2 لڑکے بھی ہمراہ آئے تھے، لیکن میرے بھانجے ساتھ نہ تھے۔ کہا کہ ان کے امتحان تھے، لہٰذا وہ نہیں آ سکے۔ آپی جن کی آنکھیں اپنے جگر کے ٹکڑوں کی دید کو ترس رہی تھی، ساون بھادوں کی مانند برس پڑیں۔ پہلی بار سوتن کا سامنا ہوا تو آپی کا چہرہ درست ہونے کے باوجود ایسا بجھا ہوا تھا جیسے جلتے کوئلے کے اوپر راکھ۔ بڑے حوصلے سے میاں کی بیگم سے ملی، مگر وہ محترمہ تو ایسے ہوائی مخلوق کہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ برسوں بعد شوہر کا منہ دیکھا تو وہ بھی بیگانہ سا لگا۔ ان کے لیے کچن میں کھانا بناتی جاتی تھی اور آنسو بھی پوچھتی جاتی تھی۔ 2 گھڑی تنہائی میں تو کیا، سب کے سامنے بھی ان کی آپی کے ساتھ دکھ سکھ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ماریا نے بھی شوہر اور سوتن پر ایسی کڑی نظر رکھی ہوئی تھی کہ کیا مجال جو لمحہ بھر کو وہ آ کر آپی کے پاس بیٹھ جاتے اور پوچھ لیتے۔ آپی کی بیٹی دانیہ کافی سمجھدار ہو چکی تھی، وہ اکثر ہمارے گھر رہنے آ جاتی تھی۔ اپنی پھپھیوں کی شادی میں جو ستیلی ماں کو دیکھا تو ماریا سے رہا نہیں گیا، باپ سے بھی اس کو نفرت سی ہونے لگی۔ جس شخص کا برسوں انتظار کیا وہ بیٹی سے ملا بھی تو اوپرے دل سے۔ دانیہ بہت دکھی ہو گئی، بلکہ وہ بڑی سمجھدار تھی۔ ماں کی رنجیدگی کو محسوس کر کے اس نے اپنا دکھ کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ اس نے ماں کو تنہائیوں کی آگ میں برسوں سلگتے دیکھا تھا اور ماریا کو بھی دیکھ لیا کہ اس عورت کی چالاکی، تیز تراری اس کے انگ انگ سے پھوٹی جاتی تھی۔ بارات والے دن ماریا نے خوب سارے زیورات پہنے اور جب رات کو خوابگاہ میں سونے کو جانے لگی تو آپی کے پاس آئی اور کہنے لگی، آپ ہی اس گھر کی محافظ ہیں تو یہ میرے زیور رکھ لیں، صبح لے لوں گی۔ آپی نے زیورات لے کر اپنی سیف میں رکھ دیے اور چابیاں اپنے سرہانے نیچے رکھ کر سو گئیں۔ وہ شادی کے کاموں سے تھک چکی تھی، جانے کب گہری نیند میں چلی گئی۔ ماریا بھی اسی طاق میں تھی، خدا معلوم کب وہ کمرے میں آئی اور آپی کے سرہانے سے چابیاں نکال لیں اور سیف میں سے زیور اٹھا کر چلی گئی۔ جب مسعود بھائی واپسی کی تیاری کرنے لگے، ماریا نے آپی سے اپنے زیورات طلب کیے۔ وہ بھاگی ہوئی گئیں، سیف کھولا تو زیورات غائب تھے، سکتے میں رہ گئیں۔
کبھی اس گھر میں ایک پائی کا ہیر پھیر نہ ہوا تھا۔ وہ تو چکرا کر مسحری پر گر گئیں۔ اب ماریا کو موقع مل گیا اپنی تیزی دکھانے کا، اور خوب شور مچایا کہ میرے زیور لائیے، وہ تو تمہارے پاس میری امانت تھے۔ آپی بیچاری بکھلا کر بار بار سیف کھولتی اور پٹ جھانک کر پھر سیف کا پٹ بند کر دیتی۔ ان کی حالت دیکھ کر میں اور دانیہ دل ہی دل میں رو رہے تھے۔ آخر ابو اور امی کو میں نے فون کیا، وہ آ گئے اور امی اپنا اور میرا سارا زیور لے آئیں۔ وہ ماریا کے آگے دھر دیا۔ ماریا بولی، پرانے ڈیزائن، کیا یہ بھی پہننے کے لائق ہیں جو میں پہنوں گی؟ مجھے تو اپنا والا ہی چاہیے۔ آخر کہاں گئے زیور؟ کیوں نہیں دیتی ہو؟ ساس بھی دانت نہ کوسنے لگیں، آپی رونے لگیں۔ تب مسعود بھائی بولے، میں اور لیے دیتا ہوں تم کو ماریا، چلو میرے ساتھ جیولری شاپ پر، جو پسند آئے لے لو، مگر اس جھگڑے کو ابھی ختم ہو جانا چاہیے۔ مجھے آج بھی اپنی آپی کا رونا اور خجالت سے دھیرے دھیرے مرتے جانا بھولتا نہیں ہے۔ بالآخر مسعود بھائی اور ماریا اپنے بچوں کو لے کر چلے گئے، مگر ساس، نندیں، دیور سبھی آپی کا طرح طرح کی باتیں کر کے خون خشک کیے دے رہے تھے۔ رات بھر وہ روتی رہیں۔ دانیہ نے ماں کو گلے لگایا، چپ کرانے کی کوشش کی، بیٹی سے کہا، دیکھ لینا دانیہ، اب میں صبح تک جیتی نہ بچوں گی، میں نے مرنے کا انتظام کر لیا ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی دوا منگوا لی تھی جس کی زیادہ مقدار سے انسان کومے میں جا سکتا تھا، اور پھر اسی حالت میں موت واقع ہو جاتی تھی۔ یہ دوا بھی مسعود بھائی نے باتوں باتوں میں بتائی تھی کہ امریکہ میں ان کے ایک مریض نے اسے پی کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تھا۔ آپی کے لیٹر پیڈ پر نسخہ تھا۔ آپی نے وہ لے لیا اور ڈرائیور سے دوا منگوا لی، جو آدھے سر کے درد کے مریضوں کو نہایت قلیل مقدار میں دی جاتی تھی، وہ بھی اس وقت جب ڈاکٹر ضروری سمجھتے تھے۔ دانیہ نے دوائی کی شیشی ماں کی دراز میں دیکھ لی تھی۔ اس نے مہارت سے دوا کو غسل خانے میں خالی کر کے اس میں کوئی بے ضرر ٹونک بھر کے رکھ دیا۔ رات کے 2 بجے جب سب سو گئے، آپی نے دوا کی پوری شیشی حلق میں انڈیل لی۔ اپنی دانست میں زندگی کا خاتمہ کرنے کو یہ عمل کیا اور مرنے کے انتظار میں لیٹ گئیں، مگر اس رات تو نہ تو سو سکیں اور نہ ہی مر سکیں۔ صبح کو کہیں آنکھ لگی۔ دانیہ نے ناشتہ تیار کیا اور جب دن کے 10 بج گئے، ماں کو بیدار کیا کہ اب اٹھ جائیے، چائے پی لیجئے، آج تو آپ نے فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی۔ گھبرا کر آپی نے آنکھیں کھولیں، پوچھا، دانیہ کیا میں زندہ ہوں؟ ہاں امی جان، اللہ کا شکر ہے، آپ زندہ ہیں اور انشاءاللہ زندہ رہیں گی، لمبی عمر جئیں گی۔ میرے لیے میں آپ کو مرنے نہ دوں گی۔ آپ کے بعد میرا کون ہے اور میرے بنا آپ کا کون ہے؟ ذرا سوچئے تو۔ وہ لمحہ بیت گیا تھا جب آپی نے مرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے دانیہ کو گلے لگا لیا، خوب پیار کیا، بولی، ہاں بیٹی، تو ہی تو میرا سچا ساتھی ہے، میری بیٹی ہی نہیں میری دوست بھی ہے، تم کو تنہا نہ چھوڑوں گی، تیرے ساتھ ہی جیوں گی، تیرے لیے جیوں گی، ورنہ میرے بعد یہ دنیا جانے تیرا کیا حال کرے۔ کچھ دنوں بعد آپی کے بڑے بیٹے دانیال کا خط آیا۔ ماں کو لکھا تھا کہ خود کو سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو بآواز بلند بتا دیجئے کہ آپ مجرم نہیں ہیں۔ ماریا نے جو زیور آپ کے پاس رکھوائے تھے، اس نے خود ہی انہیں سیف سے نکال لیا تھا اور وہ اس کے پاس ہے۔ اس نے صرف آپ کو پاپا اور باقی گھر والوں کی نظروں سے گرانے کے لیے ایسا کیا۔ وہ اچھی عورت نہیں ہے، نیچ خاندان سے ہے، یہ حقیقت یہاں ہم کو معلوم ہو چکی ہے۔ پاپا بھی اپنی عزت کی خاطر خاموش ہو گئے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے۔ ماں، جب میں پاکستان لوٹوں گا تو آپ کو سونے سے پیلا کر دوں گا، فکر مت کریں، آپ کے دکھوں کے دن کم رہ گئے ہیں، بس تھوڑا سا اور انتظار کر لیں۔ میں ماریا سے بھی حساب لوں گا آپ کا، پاپا سے بھی پوچھوں گا۔ 2 سال بعد دانیال اور ابراہیم تعلیم مکمل کر کے لوٹے، ماں کے ساتھ رہنے کی قسم کھا کر آئے تھے۔ وہ واپس امریکہ نہیں گئے، پاکستان میں ہی اپنا کلینک بنایا اور یہاں ہی شادیاں کی۔ ماں اور بہن کو وہ سکھ دیا جو کسی ماں کو اس کے بیٹوں نے نہ دیا ہوگا، لہٰذا آپی اپنے بیٹوں کی محبت پا کر سارے دکھ بھول گئیں۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔